اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الحسین بن علی علیہ السلام کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا من کفل لنا یتیما، کیا پڑھیں گے اس کو؟ من کفل لنا یتیما، صحیح ہے، جس نے کفالت کی. من کفلا کس باب سے ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے مولانا؟ باب تفعیل سے ہے. من کفلا لنا، جس نے کفالت کی ہمارے لیے. ارے کفلا ہی ہے لیکن کیا پڑھنا ہے اس کو؟ کفلا تکفیل ہوتا ہے نا، کفالت کرنا. یتیمن، کس کی کفالت کرے؟ یتیم کی. لیکن وہ یتیم کی کفالت کس لیے ہونی چاہیے؟ کس لیے ہونی چاہیے؟ شہرت کے لیے؟ ہاں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، یعنی خالصتاً للہ للائمہ وللانبیاء. قطعتہ عنا، جو ہم سے کیا ہو گیا ہو؟ منقطع ہو گیا، جدا ہو گیا ہو. کس کی وجہ سے؟ محنتنا، ہماری محنت سے، یعنی ہمارے فائدے سے. جو کچھ ہم تبلیغ پہنچا رہے تھے اس سے وہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا. کس وجہ سے منقطع ہوا؟ کہا بے استتارنا، ہماری پردہ پوشی کے سبب. چونکہ امام اس دنیا سے چلے گئے تو امام کے دنیا کے جانے کے سبب جو امام محنت کرتے، جو امام کام انجام دیتے، ٹھیک ہے، اس کام سے وہ کیا ہو گیا؟ منقطع. ہدایت کا کام کس کا ہے؟ امام کا. ہادی کون ہے؟ امام ہے، ٹھیک ہے. امام کا کام تھا ہدایت کرنا، لیکن امام ابھی کیا ہے؟ پردہ پوش ہے، غیبت میں ہے. اب ایسی صورت میں جو امام کا کام ہے وہ کون انجام دے رہا ہے؟ کہ جو بھی کفالت کرے، ٹھیک ہے، ہمارے یتیموں کی، ٹھیک ہے. یتیم جس کے امام موجود نہیں ہے، وہ مانا میں یہ یتیم ہے. کا فواساہو، فواسا، واسا کہتے ہیں ہمدردی کرنا. جو امام کی ہدایت سے منقطع ہوا ہے تو جو اس سے ہمدردی کرے، لیکن کیسی ہمدردی؟ پیسے کی. کہا من علومنا، ہمارے علم کی. کیا علم کے ذریعے اس کی کیا کرتا رہے؟ مدد کرتا رہے، کسی کی ہدایت کرتا رہے، کسی کو گمراہی سے نکالتا رہے، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرتا رہے. کیا ہوگا؟ من علومنا التی سقطت الیہ، کہ جو اس تک کیا ہوا ہے؟ گرا ہے. گرا یعنی پہنچا ہے، ٹھیک ہے. وہ علوم جو اس عالم دین تک پہنچا ہے، اس علم کے ذریعے اظہار ہمدردی کرے، صحیح ہے، اور ہدایت کا کام انجام دے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے امام سے کیا ہیں؟ الگ ہیں، منقطع ہیں. حتی ارشدہ، یہاں تک کہ کیا کر دے؟ ان کی ہدایت کر دے. بے ہداہ، ٹھیک ہے، رہنمائی کے ذریعے سے، رہنمائی کر کے اس کی کیا کرے؟ ہدایت کر دے. قال لہ اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل اس کے لیے کہے گا یا ایھا العبد الکریم، یا ایھا العبد الکریم، اے عبد کریم، اے میرے کریم بندے. کریم ایک صفت ہے کہ نہیں ہے؟ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، ٹھیک ہے، کریم ایک صفت ہے. جو اس صفت، جس صفت سے اللہ نے کس کو مخصوص کیا ہے؟ اپنے آپ کو. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تمہارا رب زیادہ کریم ہے، سب سے بڑا کریم ہے.
کہا ایھا العبد الکریم، جو یہ کام انجام دے رہا ہے اس کو کس صفت سے اللہ نے یاد کیا؟ کریم کے صفت سے. المواسی، ہمدردی کرنے والا، ٹھیک ہے، مدد کرنے والا. انی اولا بہذا الکرم. ہاں مولانا شوف کیا کرے، انی اولا، میں اولا تھا، بہذا الکرم، اس کرم کا، یعنی جو کرم تم نے اس یتیم بندے کے ساتھ کیا ہے کہ اس کو ہدایت دی، ٹھیک ہے، کہ جو اپنے امام سے منقطع ہو چکا تھا. یہ کرم کرنا کس کا کام تھا؟ اللہ کا. وہ کام کس نے انجام دیا؟ اس عالم دین نے. اسی لیے کہ ایھا العبد الکریم، اے میرے کریم بندے، المواسی، ہمدردی کرنے والے، انی اولا بہذا الکرم، اس کرم کا میں زیادہ حقدار تھا. کہ اس کرم کو کون انجام دیتا؟ میں انجام دیتا. اجعلوا لہو، تو قرار دے دو، بنا دو، کر دو، لہو، اس کے لیے، یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، فی الجنان، کہاں بنا دو؟ جنت میں، بعدد کل حرف، اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے، بعدد کل حرف، ہر حرف کے بدلے قرار دے دو. کون سے حرف؟ علمہ، جس کی اس نے کیا کی ہے؟ تعلیم دی ہے. الف الف قصر، یعنی لاکھوں قصر، لاکھوں محل بنا دو. اس الف الف قصر ہزاروں ہزار محل نہیں کہہ سکتے. الف الف قصر جو ہے اس کو ہزاروں ہزار محل نہیں کہہ سکتے. ہزار ہزار نہیں، ہزار ہزار کتنا ہو جائے گا؟ 100 لاکھ. 100 لاکھ. ہاں السلام علیکم. ارے رضی کیسے آرام آرام سے آتے ہو تم جی؟ جناب کنیکٹ ہے دوسرے نمبر سے. ابھی میں نے ارے تو دوسرے سے بیلنس کیا نہیں اس تو کا. بولو بیٹا، کر دیں، تمہارا پیسہ تو ہے ہی ہے یہاں پہ. نہیں جناب، بیلنس کی بات نہیں، وہ جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کا جو ہے یہ چارج ختم ہو گیا، چارج ختم ہو گیا موبائل کا. اچھا تو وہ تو ہم نہیں کر سکتے نا یہاں سے. ہاں تو اسی لیے میں نے دوسرے موبائل سے کنیکٹ کیا. چلیے ٹھیک ہے. دیکھیے اب اتنی بڑی فضیلت بیان ہو گئی تب آپ آئے ہیں. پھر ایک مرتبہ دوہرا دیں گے. چلیے آپ کے لیے، بعدد کل حرف، ہر حرف کے بدلے، علمہ، وہ حرف جس کی اس نے تعلیم دی ہے. الف الف قصر، لاکھوں قصر، ٹھیک ہے. وَضُمُّوا إِلَيْهَا، ساری قصر بنا کے نہیں چھوڑ دینا، مکان بنا کے چھوڑ دیا. وَضُمُّوا، اور اس میں شامل کر دو، ملا دو. ضم یضم کس کو کہتے ہیں؟ ملانے کو. وَضُمُّوا إِلَيْهَا، ان قصروں میں، محلوں میں ملا دو. مَا يَلِيقُ بِهَا، جو اس کے لائق ہو. یعنی محل بناؤ تو محل کے لائق کیا ہونا چاہیے؟ صحیح. یہاں ہم لوگ کیا ہے، ٹوٹی پھوٹی کرسی پہ کلاس کر رہے ہیں. صحیح. لائق جو محل اللہ جنت میں بنوائے گا تو وہاں ٹوٹا پھوٹا نہیں رہے گا. جو اس کے لائق ہوگا، وہ سونے سے جڑی ہوئی کرسیاں، سنہری سنہری، صحیح، عالی شان، ایک نایاب طریقے کی، بیڈ بہترین، کودو پھاندو اس پہ، سوئمنگ پول، پارک، ہرا ہرا سب کچھ، یعنی جتنا بہترین تصور کر سکتے ہیں. ما یلیقو، ما یلیقو کہاں گیا جی؟ ہاں بولو بولو. چلیے دیکھیے، ما یلیقو بہا، وہ چیزیں اس میں شامل کر دو جو اس کے لائق ہیں. صحیح ہے. ہاں چور بازار سے نہیں لانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پرانا سامان جہاں بکتا ہے وہاں سے نہیں، محل جیسے بنیں گے، نئی نئی چیزیں اس میں شامل ہوں گی. من سائر النعم، ایسا ویسا نہیں، بلکہ ساری نعمتیں اس میں کیا ہوں گی؟ شامل کر دی جائیں گی. جو کچھ چاہیں گے آپ ملے گا. پھر سے ایک حدیث کو دیکھ لیجئے. کیا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے
من کفل لنا یتیمن، کہ جس نے کفالت کی، پرورش کی ہے کسی یتیم کی، قطعتہ عنا، جو ہم سے منقطع ہو گیا ہو، عنا محنتنا، جو ہماری محنت سے، ہمارے کام سے، ہمارے عمل سے کیا ہو گیا ہو، منقطع ہو گیا ہو، باستتارنا، ہمارے پوشیدہ ہونے کے سبب، فواساہ من علومنا، تو اس نے اپنے علوم کے ذریعے، ہمارے علوم کے ذریعے اس کی کیا کی، ہمدردی کی، اس کی مدد کی، التی سقطت الیہ، جو اس تک پہنچے تھے، حتی رشدہ بہداہ، یہاں تک کہ ہدایت کے ذریعے اس کی کیا کر دی، رہنمائی کر دی۔ قال اللہ عز وجل، تو اللہ فرمائے گا، یا ایھا العبد الکریم، کہ اے کریم بندے، المواسی، ٹھیک ہے، ہمدردی کرنے والے، انی اولا بہذا الکرم، جو کرم تم نے انجام دیا ہے، اس کرم کو کرنے کا زیادہ میں حقدار تھا۔ اجعلوا لہ یا ملائکتی فی الجنان، کہ اے ملائکہ جنت میں اس کے لیے بنا دو، بعدد کل حرف علمہ الف الف قصر، ہر حرف کے بدلے جس کی اس نے تعلیم دی ہے، لاکھوں، ہزاروں ہزار، یعنی لاکھوں قصر اس کے لیے بنا دو، وَضُمُّوا إِلَيْهَا، اور اس قصر میں شامل کر دو، مَا يَلِيقُ بِهَا مِن سَائِرِ النِّعَمِ، وہ تمام نعمتیں جو اس کے لائق ہیں۔ ظاہر ہے یہ نعمت آپ کو کہاں ملے گی؟ آج جو خواہران ہمارے ہاں پڑھا رہی ہیں، جو برادران ہمارے ہاں پڑھا رہے ہیں، سوچئے کہ اگر ان کی وجہ سے، جس کو قرآن نہیں آتا ہوگا، اگر کوئی قرآن سیکھ جا رہا ہے، کسی کو کوئی چیز نہیں آ رہی ہوگی، وہ تعلیم لے کے اپنے آپ کو سدھار لے رہا ہے غلطیوں سے، غلطیاں، اس کا اخلاق درست ہو جائے، تو مجھے بتائیے کہ جن لوگوں کے ذریعے کام انجام پائے گا، جس میں جس طرح کا حقدار ہے، چاہے جنہوں نے یہ لیپ ٹاپ دیا ہو، چاہے جس نے اپنی علم کے ذریعے سے اس میں کیا کی ہے، محنت کی ہے، یا جس طریقے سے بھی کسی کی محنت شامل ہوگی، خداوند عالم سب کو کچھ نہ کچھ کیا کرے گا، عطا ضرور کرے گا۔ ہاں بس یہی ہوگا، کسی کو محل ملے گا، کسی کو فلیٹ ملے گا، لیکن اللہ اسے ضرور عطا کرے گا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ کام بہت بڑا ہے۔ ہر حرف کے بدلے سوچیے، حرف کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا قالا، کئے حرف ہو گئے؟ 3، سوچیے 3 محل ہو گئے۔ اتنا جناب جو آپ کو سکھایا ہے، مطلب آپ نے، جو آپ تو اتنے میں گزر بھی نہیں پائیں گے۔ بالکل یہی ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے رسول اسلام حدیث فرما رہے تھے کہ جب انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو خداوند عالم اس کے لیے ایک باغ لگا دیتا ہے جنت میں۔ تو ایک کھڑا ہوا، رسول اسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ تب تو ہمارے باغ ہی باغ جنت میں ہو گئے ہوں گے؟ کہاں بالکل باغ ہی باغ ہوں گے، لیکن بس اس سے کہ تم اس کو گناہوں کے ذریعے جلا مت دینا۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیوں کے بدلے اللہ ہمیں جنت میں بہت کچھ عطا کرتا ہے، لیکن جب گناہ کرتے ہیں تو ہم اسی کو کیا کرتے ہیں، تکڑ بکڑ کر کے اجاڑ پجاڑ دیتے ہیں۔ تو یہ محل ہمیں ملے گا، اور لیکن محل مل جائے، محل تو ہمارے لیے اللہ نے بنا دیا ہر حرف کے بدلے، لیکن ہم کوئی ایسا گناہ کریں جس کے ذریعے ہمیں بے قابو جیسی بھی اللہ دے دے، جس کے ذریعے ہم سب کیا کر دیں، ڈھا دیں۔ گناہ کریں گے تو اللہ بے قابو کیا دے گا، جیسی بھی دے دے گا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے محل کو گرا دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔